حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روک لیا کہ آپ نے عمرہ نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ نے مکہ میں داخل نہیں ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم کوئی نمائندہ بھیج کے مکے والوں کو سمجھائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں موقع دو، سمجھائیں۔ اب مشورہ ہوا کہ سمجھانے کے لیے کس کو بھیجیں؟ آج کی زبان میں کہتے ہیں مذاکرات، اور جو آپ میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ ٹیبل ٹاک آتے ہیں۔ ہم چونکہ دیہاتوں کے لو لیول قسم کے لوگ ہیں نا، اس لیے اپنی سطح کی اردو بولتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر تم جاؤ۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب بڑا کسی کام پر مامور کرے، کسی کام کا حکم دے، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی رائے پیش کرنی چاہیے، انکار نہ کریں، رائے پیش کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو سمجھانے کے لیے میں اپنے لفظوں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، حضور یہ فرمائیں کہ ان سے ٹیبل ٹاک کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے؟ کہا جی ٹیبل ٹاک۔ کہا میں ٹیبل ٹاک آدمی نہیں ہوں، عثمان کو بھیجو۔ ہاں، میں جب مکہ سے نکلا تھا نا تو یوں نہیں گیا تھا جیسے آپ گئے تھے۔ میں تو دن دیہڑے گیا تھا، میں جاتی دفعہ پوری دشمنی پال کے گیا تھا، میں کوئی کسر چھوڑ کے نہیں گیا تھا کہ واپسی کا دروازہ، میں تو یوں گیا تھا، حضور عثمان کو بھیجو، ان کے مکہ والوں سے تعلقات ٹھیک ہے، ان کو بھیجو۔ حضرت عثمان کو پھر بھیجا۔ اعتماد کیسا ہونا چاہیے اپنے متعلقین پر، اور تعلق والوں کو اعتماد پر کیسے پورا اترنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا عثمان کے تو مزے ہو گئے، دیکھو ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تھے عمرہ کے لیے، ان کے مزے ہو گئے، مذاکرات بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، ٹیبل ٹاک بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی۔ عثمان کے تو مزے ہو گئے، ہمیں روک لیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہ حضور ہم کہہ رہے عثمان کے مزے ہیں۔ فرمایا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ کیسا حضور کو اعتماد تھا۔ فرمایا عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان مکہ مکرمہ پہنچے، کیسے آئے ہو؟ کہا ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ کہا عثمان محمد اس کے ساتھیوں کی بات نہ کرو، آپ کر سکتے ہو۔ فرمایا حضور کے بغیر میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتماد تھا حضور کا اپنی جماعت پر۔ میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس شیخ سے تعلق جوڑو، مجھ سے مت جوڑو، مجھ سے جوڑا ہے تو ختم کر دو، کسی اور سے جوڑ لو۔ میں کوئی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مرید بنو، چھوڑ دو مجھے، کوئی نرم سا بندہ تلاش کرو، میں بہت سخت آدمی ہوں، کوئی نرم سا بندہ تلاش کرو، کوئی اور تلاش کرو۔ لیکن اگر کیا ہے تو پھر اعتماد بحال کرو۔ میں بیان ختم کر دوں، میں جا رہا ہوں بھی 11 بجے آؤں گا، ادھر ہی بیٹھو، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ نہیں اٹھیں گے، یہ بیٹھیں گے۔ 5 منٹ بعد استاد آ جائے، استاد اٹھ گئے سارے، کیوں آئے تھے یہاں پہ، کیا مقصد تھا آنے کا؟ بیان کے چسکے ختم کرو، خانقاہ میں آ کر اصلاح کی ترتیب بناؤ، اپنے شیخ سے تعلق اصلاح کے لیے جوڑو، بیانات کے چسکے ختم کرو۔ میں کئی بار، ہمارا ہر ماہ کی پہلی جمعرات خانقاہ اجتماع ہوتا ہے، تو میں آنے والے حضرات سے کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے آج بیان نہ ہو، بس صرف ذکر ہو۔ میں بیان کرتا ہوں مجمع بڑھ جاتا ہے، بیان چھوڑ دیتا ہوں مجمع کم ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ابھی آپ چسکوں پر چل رہے ہیں، ابھی آپ کام پہ نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا۔ ہمارے پاس آنے والے پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، اوروں سے بھی پوچھتے ہوں گے، مولانا صاحب اس اجتماع میں کون کون سے بزرگ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بزرگ نہیں آ رہے، ایک شیطان ہی بیٹھا ہے، اس کے لیے آؤ۔ کون بزرگ آ رہے ہیں؟
میں نے کہا بس مجھ شیطان کے لیے آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟